اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم سامعین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں تلاوت فرمائی گئی. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. محترم سامعین، یہ 5 آیتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی شکل میں نازل ہوئی. سب سے پہلی قرآن مجید کی جو آیتیں اللہ کے رسول کو دی گئی وہ یہی 5 آیتیں ہیں. انہی آیتوں کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا. ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور، یعنی کہ ابھی وحی نازل ہونے کے قریب ہے، ابھی ابتدائی دور چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھا کرتے تھے. اب آرام فرما رہے ہیں، کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے تو جیسا ہی صبح کی روشنی پھوٹتی اور وہ خواب آپ کے سامنے سچا ثابت ہوتا، یعنی کہ جو خواب دیکھ رہے ہیں اس کی حقیقت آپ دن میں دیکھ لیتے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا ابتدائی دور رہا. پھر اسی کے سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا رہنا پسند آنے لگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے کٹنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھنے لگے. وہیں پر جاتے 1 مہینہ 40 سال دن چلے جاتے. اما ختیجہ رضی اللہ عنہا آپ کا توشہ بن کر لے جاتی یا پھر آپ آ کر توشہ لے کر جاتے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی وحی کا زمانہ رہا، یہاں تک کہ اسی غار حرا میں ایک مرتبہ آپ عبادت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ اے محمد پڑھو. اب مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا اللہ کے رسول کو، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا اس وقت کے، کیونکہ وہ معاشرہ جاہلی معاشرہ تھا، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بہت کم گنے چنے لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا.
لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا جانتا ہی نہیں، مجھے آتا نہیں۔ تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے آپ کے سینے کو دبایا، چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر دوسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا پڑھو۔ اللہ کے رسول کا وہی جواب تھا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبایا، بھیجا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو الفاظ آئے، سب سے پہلا جو لفظ تھا وہ یہی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ، یہیں سے وحی کی شروعات ہوتی ہے۔ محترم سامعین، یہاں پر ایک اہم بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کہا پڑھو، آپ پڑھ نہیں پائے، تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ کو آپ کے سینے کو دبایا، آپ کو بیچا۔ تو یہاں پر ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو علم ہے نا، یہ مفت میں نہیں ملتا، محنت اور مشقت علم کو حاصل کرنے میں ضروری ہے، ورنہ اللہ کے رسول کو یوں ہی علم دیا جا سکتا تھا، آپ پڑھو، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ لیے، ہو جائے۔ پہلی وہی نہیں آئی، بس آپ کو ذرا تکلیف میں ڈالا گیا، آپ کو ذرا دبایا گیا، اللہ کے رسول پریشان ہو گئے اس کیفیت سے۔ اس کے بعد وہی نازل ہوئی، جو ہی وہی نازل ہوئی اللہ کے رسول کانپتے کانپتے اپنے گھر کو آئے، وہاں سے غار حرا سے نکل کر۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہا زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ کب کپا رہے تھے آپ اس وحی کے نازل ہونے کے سبب۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے خدیجہ، مجھے میرا جان کا ڈر ہو رہا ہے، کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب میری جان چلی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے حقیقی بیوی ہونے کا کردار وہاں پر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ یوں ہی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی ہے، بھلائیوں سے بھری ہوئی ہے، آپ کی زندگی لوگوں کا تعاون کرتے ہوئے چلی گئی ہے، بے سہاروں کا سہارا بنے آپ، محتاجوں کا آسرا بنے آپ، یتیموں کا سہارا بنے آپ، بوجھ والوں کا بوجھ اٹھانے والے بنے آپ۔ یہ آپ کی جو یہ نیکیاں ہیں یوں ہی ضائع نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی حاصل ہوئی، پھر ایک مدت تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی۔ تو یہ مختصر سا سمجھیے ایک سلسلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اسی طرح محترم سامعین، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات قرآن مجید کے آغاز میں، یعنی کہ پہلی وحی میں جو دی وہ ہے لفظ اقرا، یعنی کہ پڑھو، بسم ربک، اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ کے نام کے ساتھ تم پڑھو، الذی خلق، جس نے تمام چیزوں کو، ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے نام سے تمہیں پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیے وحی نازل ہو رہی ہے اور سب سے پہلی تعلیم ہے پڑھنے کی، یعنی کہ علم کی۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ علم کی ہمارے دین میں، اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو۔ یہی پڑھنا ہے جو انسان کو ترقی سے دوچار کرتا ہے اور دنیا کی حقیقتوں سے واقف کراتا ہے۔ جاہل انسان کو کچھ بھی نہیں معلوم رہتا،
کیا ہو رہا کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم، نہ اللہ معلوم نہ رسول معلوم. آپ کچھ سمجھائے تو بھی سمجھ میں نہیں آتا ان کو، ارے جان دو بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا. جہالت کی وجہ سے انسان کبھی کبھار ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. علم کی چاشنی مٹھاس کو پا نہیں سکتا اگر انسان جاہل ہی بنا رہے. تو تعلیم دی گئی کہ اقرأ پڑھو تمہارے رب کے نام سے. کس لیے تمہارے رب کے نام سے پڑھو؟ کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا من علق، خون کے لوتھڑے سے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک احسان یاد دلایا. تمہیں پڑھنا ہے اللہ کے نام سے. کس لیے پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. لہذا دنیا میں انسان ہے تو یہ ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہر ایک کے لیے، سوچنے والے کے لیے، کہ یہ دنیا کو کس نے پیدا کیا. انسان پیدا ہوا تو کس لیے پیدا ہوا؟ کیوں آیا دنیا میں؟ یہ دنیا کیوں بنائی گئی؟ بنانے والا کون ہے؟ یہ سوال رہا. اب ہر ایک نے اپنی ریسرچ کی، سائنسدانوں نے اپنی طرف سے اٹکل پچو مارے، ہر کوئی اپنا اپنا ایک نظریہ لے کے اٹھا. نہیں دنیا ایسا بنی ویسا بنی، ایک بگ بینگ ہوا، پھٹ گیا، ایک جگہ ملا ہوا تھا سارا آسمان زمین، اچانک پھٹ گیا، بکھر گیا، اس سے زمین نکل گئی، وہ سورج نکل گیا، وہ چاند نکل گیا. ایک تھیوری بنا لی ان لوگوں نے، اس طرح ایک مذاق بنا دیا. ایسی چیزوں سے کیا مقصد حاصل ہو سکتا ہے بتائیے آپ؟ انسان یہ نظریہ بنا لے کہ یوں ہی ہو گیا. کیسے ہوگا؟ سوال یہیں پہ پیدا ہو جاتا. یہ بگ بینگ تھیوری آپ کیسا لگے تھیوری؟ یا کیا آپ دیکھے یا کہ آپ کے باپ دادا دیکھے کیسا پھٹ کے نکل گیا؟ لہذا غلط نظریہ جو ایک صحیح وسیع نظر رکھنے والے کے ذہن میں چیز آئی نہیں سکتی. الغرض دنیا والوں نے اپنے نظریے، کیونکہ ان کا دین سے تعلق نہیں تھا، وہ ہدایت سے آشنا نہ ہو سکے، لہذا اب ان لوگوں کے ذہنوں میں ایسی غلط نظریات پنپتے رہے اور وہ دنیا کو نظریات دیتے رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا. اور مسئلہ یہی ہے کہ بات پیدا ہونے کے بعد ہی آتی. کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو بات کیا کریں گے آپ؟ مسائل پیدا ہونے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. اور سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے انسان کو پیدا کیا تو اس کو پیدا کرنے سے پہلے اسباب زندگی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، درختوں کو بنایا. کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی؟ کس کے لیے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا نا، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس سے پہلے اس کو پیدا کر کے اس کی نشوونما پانے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہمارے لیے سمو دی. لہذا کہا گیا خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا من علق، خون کے لوتھڑے سے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی حقیقت بتا رہا ہے کہ تم ہے تو کون ہے. انسان جو پیدا ہوا اس کے مختلف مراحل ہیں. اچانک پیدا نہیں ہو گیا، ہم سب آپ جانتے ہیں. مختلف مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اصل باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. مٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو حضرت آدم علیہ السلام کا وجود آ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام انسانی شکل اختیار کر گئے. یہ مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. لیکن اس کے بعد کا جو سلسلہ انسانوں کا رہا، اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے میل ملاپ سے انسانوں کا سلسلہ جاری کیا. تو ہماری اصل مٹی ہے اور مٹی بے جان ہے. جان ہے مٹی کے اندر، ہم اپنے پیروں کے نیچے رکھتے اس کبھی سر پہ نہیں ڈال لیتے ہم، نہ فخر کی بات ہے. منہ پہ مٹی پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ رسوا ہو جانا، ذلیل ہو جانا. یعنی کہ مٹی کی حقیقت کیا ہے؟ نیچے رہنا، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اسی مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی میں
زمین کے مختلف جگہوں سے مٹی لی. اب جس میں لال مٹی ہے، سفید مٹی ہے، کالی مٹی ہے، مختلف جگہوں کی مختلف مٹیاں. پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اسی مٹی کی جو طبیعت ہے اسی سے انسانوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، شریف بھی ہیں، خبیث بھی ہے، لال بھی ہے، کالے بھی ہے، اودے بھی ہے، مختلف قسم کے انسان ہیں. یہ مٹی کے بدلنے کی وجہ سے انسانوں کی طبیعتوں میں اور شکل و صورت میں بھی اختلاف پایا گیا، اور یہ اختلاف بھی یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ ہے. لہذا انسان جب پیدا ہوا تو مختلف مرحلوں سے پیدا ہوا. ایک تو بے جان تھا، وہ مٹی بے جان. حضرت آدم علیہ السلام کو اس بے جان چیز میں جان ڈال کر بنایا گیا. اب دیکھیے انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی اسی مٹی سے ہے. ہم کھاتے کہاں سے آتا؟ اسی زمین سے آتا، آسمان سے نہیں آتا. آسمان سے پانی اترتا، وہ بھی پانی زمین میں جاتا. اس زمین میں جانے کے بعد ہم جو پھل ڈالتے، جو بیج ڈالتے، وہ بیج بھی وہ پانی کی وجہ سے لہلہا اٹھ کے وہ دھان کی شکل میں، ترکاری کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، یہ تمام چیزیں کہاں سے آ رہی ہے؟ اسی زمین سے آ رہی ہے. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیے. ایک بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ جانداروں کی جان کو چلا رہا ہے. یہ قوت ہمیں کہاں سے مل رہی؟ اسی بے جان مٹی سے. حقیقت ہماری یہ تسلیم کرنا ہے. مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس مٹی کو ہی ہماری بقا کا ذریعہ بھی بنا دیا کہ اسی مٹی سے ہی تم جیو گے. اس لیے ہمارا ناتا زمین سے اللہ نے جوڑ کے رکھ دیا. مرے تو بھی ہم زمین میں دفناتے ہیں، وہاں کو بوجھ مٹی میں جانا ہے اور اسی مٹی سے پھر اٹھایا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جو سلسلہ رکھا وہ توالد و تناسل کے ذریعے سے. ایک دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ایک مقدس رشتہ دیا، ایک باعزت رشتہ بنایا، نکاح کا رشتہ. اس کے ذریعے سے میاں بیوی ملتے ہیں. جو انسانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت نطفے کی شکل میں رکھی ہے، خواتین میں بیضے کی شکل میں رکھی ہے، جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین ان کے ملاپ سے ایک حمل کو قرار دیتا ہے. عورت کی بچے دانی ہوتی ہے، اس بچے دانی میں جب یہ نطفہ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے آپس میں جب مرد اور عورت کا حصہ ملتا ہے تو پھر اس سے حمل قرار پاتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے. پانی تھا اور یہ پانی کا وجود بھی ہمارے کھانے پینے سے ہے. انسان کھاتا ہے اسی زمین سے، پھر اس کے اندر وہ جو قوت پیدا ہو رہی ہے ایک انسان کو اپنی اولاد کو پیدا کرنے کی، وہ بھی مٹی سے ہی پیدا ہو رہی ہے. پھر لہذا انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی نسل کو جب بڑھا رہا ہے تو پھر وہ چیز جس کے ذریعے سے اس کا وجود ہو رہا ہے وہ بھی بالکل حقیر چیز ہے. پھر دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا پیارا نظام بنایا ہے کہ ایک ماں کی پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک جھلی بنا دی ہے، ایک دانی بنا دی ہے، ایک بچے دانی جسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی پرورش کرتا ہے. جب وہاں پر ایک نطفہ جاتا ہے تو کچھ مدت کے بعد وہ سفید جو پانی ہوتا ہے وہ لال شکل اختیار کرتا ہے، علقہ بنتا ہے، خون کا لوتھڑا، یعنی کہ خون جو لال شکل کا ہوتا ہے وہ مرحلہ دوسرا مرحلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے جو ہم پیدا ہو رہے ہیں جو مختلف مرحلے ہیں ہر جگہ الگ الگ ایک ایک مرحلے کو بیان فرمایا ہے. تو لہذا سب سے پہلے انسان ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر نطفے سے انسان علقہ بنتا ہے، ایک گوشت کی باریک سی چیز بنتی ہے جو مادر رحم سے چپک جاتی ہے. علق اصل میں کہتے ہیں جونک کو، جونک ہم جانتے ہیں جو چپک جاتی، خون چوستی، اسی قسم کی یہ جو چیز ہوتی ہے میاں بیوی کا جو ملاپ سے جو تعلق بنتا ہے وہ ایک مدت کے بعد اس شکل کو اختیار کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں یاد دلایا کہ دیکھو تمہارا وجود کیسے ترقی کر رہا ہے. تم کچھ نہیں تھے،
اب دیکھیے اب وہ جو ٹکڑا ہے خون کا کیا حیثیت ہے اس کی، کیا مقام ہے. پھر اسی سے اللہ تعالیٰ نے مضغہ بنایا. اب پھر آہستہ وہ خون جو ہے گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، بوٹی گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے. پھر یوں ہی اس میں ترقی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گوشت میں ہی اللہ تعالیٰ نے شکلیں بنا دی ہیں. اسی گوشت میں ہی انسان کی ناک بن رہی ہے، کان بن رہے ہیں، سبحان اللہ ہاتھ نکل رہے ہیں، اس میں سے چھوٹے چھوٹے پیر نکل رہے ہیں. یہ اللہ کی تخلیق ہے. ایک معمولی نطفے سے اللہ تعالیٰ انسان کے وجود کو بنا رہا، مختلف مراحل. پھر وہ گوشت جب بنتا ہے تو پھر آہستہ اللہ تعالیٰ اس میں ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ اسی گوشت میں ہڈیاں بننے لگتی ہیں جو کہ گوشت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہی انسان کھڑا رہ سکتا، بیٹھ سکتا. ہڈیاں نکال دو آپ کے اندر سے، کچھ بھی نہیں بچے، آپ زمین کیسے لیول ہو جاتے ہیں. ہمارا وجود جو ہمارا ڈھانچہ ہے انہی ہڈیوں کی بنیاد پر. پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ہماری ہڈیاں بنا لی. سبحان اللہ، یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ تخلیقی مرحلہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً مدت 8 سے 9 مہینے کی رکھی. ایک ساتھ ہوتا تو اللہ اکبر عورت پر کیا بیتتی، ایک ساتھ بچہ بڑا ہو جاتا تو کیا عورت سنبھال پاتی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جتنی وہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے اسی طریقے کے مرحلے اس کے اندر رکھے ہیں. لہذا اس طریقے سے ہوتے ہوتے پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ بنتے ہیں. پھر تقریباً 4 ماہ کی مدت بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. فرشتہ آتا ہے اور اس بچے کے اندر روح ڈالتا ہے. جو ہی روح ڈالی گئی اس وہیں پر اس کی زندگی، یہ جو بچہ ہے کتنے سال جیے گا لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. کتنا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، اور کتنا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، کیا کمائے گا، تمام چیزیں لکھ دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اولاد پیدا ہوتی انسان حیران ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، کیسے پالوں، کیا کروں، کیسے ہوگا. اللہ پر ایمان رکھو، بھروسہ رکھو. واضح صحیح حدیثوں میں لکھا ہوا ہے جب بچہ باہر بھی نہیں ہے اللہ نے رزق لکھ دیا ہے. مرتے دم تک آخری نوالا، آخری جو دانا ہے جب تک وہ کھاتا نہیں ہے اس وقت تک وہ دنیا سے جاتا ہی نہیں ہے. آخری نوالا اپنے حق کا وہ کھا کے ہی جائے گا. اسی طرح اس کا اچھا ہونا برا ہونا یہ آگے چل کر کیا بنے گا، اچھا بنے گا برا بنے گا، لکھ دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر 8-9 مہینے کے بعد پھر وہ ایک حسین اور معصوم بچہ بن کر دنیا میں آتا ہے. تو یہ تخلیقی مراحل ہے جس میں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں وجود ملا تو کیسے ملا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک تخلیقی نظام ہے. پھر سبحان اللہ دیکھیے، اب انسان کو دیکھیے، اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کو بنا رہا ہے. وہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں. دنیا آج ترقی کری لیکن اللہ تعالیٰ کی ترقی دیکھیے. یہ جو انسان پوری آٹومیٹک مشین ہے. آج آٹومیٹک مشین بن گئی، پہلے نہیں تھے یہ مشینیں، لیکن انسان پوری آٹومیٹک مشین. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے جسم میں ایک بھی چیز نہیں ہے جو زائد ہے. کچھ بھی زائد ہمارے جسم میں نہیں ہے. ہر فنکشن کام کرنے والا ہے اور ہر فنکشن کی ہمیں ضرورت بھی ہے. ہمیں انگوٹھوں کی ضرورت ہے، ہمارے ناخنوں کی ضرورت ہے. ناخن نہ ہو تو بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے. خالی کاٹ کے پریشان ہو جاتے ہیں کبھی ناخنوں کو. دیکھیے کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پنجے بنائے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہتھیلیاں بنائی، صاف نہیں بنائی. اگر یہ چکنے ہوتے تو کچھ بھی پکڑ ہی نہیں پا سکتے تھے آپ. دیکھیے کس طرح اللہ نے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ میں غور کرو. یہ ہماری تخلیق ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے. غور کرو ذرا کہ کیسے ہم نے تمہیں وجود دیا اور تمہیں خود کو اپنے اندر قابلیت رکھنے کی طاقت دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اقرأ وربک اکرم،
پڑھو، تمہارا رب بڑا کریم ہے، اللہ رب العالمین تمہیں نوازنے والا ہے، لہذا تمہیں پڑھو۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بہترین وجود دے کے نہیں چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اندر عقل رکھی، دماغ دیا، جس سے وہ سوچتا ہے، بولتا ہے، سمجھ کر بولتا ہے، سوچ کر بولتا ہے، اور اسی عقل و دماغ کے سبب وہ علم بھی حاصل کرتا ہے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی، حافظہ رکھا اسٹور کرنے کے لیے، جو تم پڑھے وہ یاد رہنا، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ بنا کر رکھ دی ہے۔ اقرأ، پڑھو، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں سکھایا علم، کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے۔ قلم کی بڑی اہمیت ہے انسانی زندگی میں، یہ قلم نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس یہ کتابیں نہیں ہوتی، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے، ایک زبانی علم ہوتا جو زبان سے منتقل ہوتا، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ۔ اسی طرح دوسرا ذریعہ ہے قلم ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو زبان سے بولا جاتا ہے، جب تک بولنے والا ہے وہ علم رہتا ہے، بولنے والا چلا گیا اب وہاں سے علم بھی وہ ختم ہو گیا، لیکن جب انسان اس علم کو لکھتا ہے تو پھر وہ محفوظ ہوتا ہے۔ آج اللہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قلم سے لکھی ہوئی ہے، اگر سے زبانی منتقل ہوتی تو آج کیا حال ہوتا؟ لکھی ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری لکھی، قلم سے لکھی۔ امام مسلم نے مسلم لکھی، قلم سے لکھی۔ ہمارے اسلاف کے جو واقعات اسلامی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، کہاں سے پڑھتے ہیں؟ اسی قلم نے انہیں محفوظ کیا ہے، جو پے در پہ ہمارے پاس منتقل ہوتے آ رہا ہے۔ ہمارے اسلاف سے اسلاف نے پڑھے، اسلاف سے اسلاف میں پھر علماء پڑھے، پھر اساتذہ پھرے، پھر وہ اساتذہ سے پھر شاگرد ان کے پڑھ رہے ہیں، اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اسی قلم سے محفوظ ہوئے اس علم کے سبب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں علم سکھایا، حقائق سے آشنا کیا، زندگی کے اصول و آداب سے تمہیں واقف کیا اس قلم کے ذریعے سے۔ محترم سامعین، اب دیکھیے یہ تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک یہ جو انسان ہے بڑا سرکش ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا، اپنے وجود کو بھول گیا، اپنی حقیقت سے منہ موڑ لیا، تھوڑا سا علم کیا سیکھ لیا، بس فخر و غرور میں مبتلا ہو گیا، انا میں آ گیا، اب اس کی زبان پر صرف میں ہوں یہی آتا ہے۔ دکھایا نا انسانوں نے یہ جوہر، قارون نے کیا کہا؟ میرا مال میں کمایا، میری صلاحیت، میرے ٹیلنٹ سے میں نے یہ جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ادا پسند نہیں آئی، ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، وہ بھی انسانی تھا، پیدا ہی ہوا تھا کسی کی مانے ہی سے جنا تھا، لیکن اپنے وجود کو بھول گیا۔ انا ربکم الاعلی، ڈائریکٹ خدا سے، خدا کی بات کی اس نے، کہاں ہے خدا بتاؤ، ذرا جھانک کے دیکھتا ہوں آسمان میں جا کے۔ اتنی بڑی انسان جب سرکش ہو جاتا ہے تو پھر اپنی حقیقت سے وہ دور بھاگتا ہے، اور اسی حقیقت کو بتا کر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ذرا دیکھو اپنے آپ کو، تم ہے کون، تمہارا وجود کیسا ہوا، کن مرحلوں سے تم گزر کر آئے، تمہاری حیثیت کیا تھی، تم کتنے کمزور تھے، ہم نے تمہیں بولنا سکھایا، ہم نے تمہیں دیکھنے کے قابل آنکھیں دی، سننے کے قابل کان دیے، بولنے کے قابل زبان بنائی، اور تم ہی زبان درازی ہم پر کرنے آ گئے۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ فرمائے انسان بڑا سرکش ہے، اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے، جن مرحلوں سے وہ دنیا میں آیا ہے، اس کی جو اصل حقیقت ایک حقیر سا نطفہ ہے، اپنی اس حقیقت کو بھول کر یہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ آرائی کی بات کر رہا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، بڑا سرکش۔ اللہ تعالیٰ نے وجود دیا جس کو، دیکھیے اپنے وجود کو بیچ کے کھا رہا انسان، اپنی آواز کو کوئی بیچ کے کھا رہا، اپنے قلم کو کوئی بیچ کے کھا رہا،
کوئی اپنی صلاحیتوں کو بیچ کے کھا رہا، حد تو یہ ہو گئی کہ انسان اپنی خوبصورتی کو بیچ کے بھی کھا رہا۔ عجیب معاملہ، سرکشی دیکھیے کیسی ہو گئی، آج انسان اپنی عزت بیچ کے عزت کمانے کی کوشش کر رہا، عزت بیچ دیا، 4 پیسے آ گئے، اس سے اپنی عزت کو بڑھانے کی کوشش کر رہا۔ سرکشی انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو چیزیں بطور صلاحیت دی تھی، ایسی چیزوں کا آج وہ استعمال کر رہا ہے، وہ انسان ہو کر خود ایک دکان بن گیا ہے، خریداری ہو رہی ہے، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، ہر چیز۔ تو یہ انسان کی سرکشی ہے، اس سبب کہ اس نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا۔ الرآہ استغنی، کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ ذرا بے نیاز ہوا، ذرا محتاجی ختم ہو گئی، تیور ہی بدل گئے۔ محتاج تھے، سب سے مانگتے تھے، جی جی ہو بولتے تھے، ذرا اللہ نواز دیا، راتوں رات کچھ دے دیا، بس ہر ایک کو بھول گئے، اپنے اندر فخر آ گیا ہے، ان کی زبان بدل گئی، ان کا لہجہ بدل گیا، ان کے راستے ہی بدل گئے، ان کی گلیاں بدل گئی۔ ذرا ہم نواز دیتے ہیں، ذرا بے نیاز کر دیتے ہیں، بس یہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ الرآہ استغنی ان الی ربک رجعا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کہاں جاؤ گے تم؟ کتنی سرکشی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے وقت پہ تمہیں مال دیا، دولت دیا، آج عہدہ ملا، آج منصب ملا، آج نام ملا، سب کچھ تمہیں آج تو ملا ہے، لیکن ان الی ربک رجعا، کل تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے آنا ہے، وہیں پر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کمزور پیدا کیا، ابتدا بھی کمزور، اس کی انتہا بھی کمزور۔ پیدا کیا، معصوم تھا، ماں باپ نے آسرا دے کر پالا پوسا، بڑا کر دیا، تعلیم حاصل کیا، ذرا اس کے وجود میں قوت آ گئی، طاقت آ گئی، صلاحیت آ گئی، اس کا استعمال کرنے لگا، جوان ہوا، اپنی جوانی میں موج مستی کرتا رہا، پھر ایک وقت آیا کہ ادھیڑ عمر سے گزرنے لگا، پھر وہی بڑھاپا اس پر طاری ہو گیا۔ اولم نعمرہ او ننکسہ فی الخلق، کیا انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم اسے جس طرح پیدا کرتے ہیں اسی کی طرف اسے الٹ بھی دیتے ہیں؟ کمزور ہم نے پیدا کیا ہے، پھر اس کی حالت وہی کمزوری کی طرف لا کر اسے ہم پھر اس کی حقیقت تک پہنچا دیتے ہیں۔ مٹی اس کی اصل ہے، پھر اسی مٹی میں اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ ان الی ربک رجعا، کہ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہی جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، سرکشی کی ایک مثال بیان کی گئی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو نماز سے روکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ابو جہل کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، وہ بھی پیدا ہوا انسان تھا، لیکن انسان کی سرکشی کیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے تھے، ابو جہل کہتا تھا کہ نئے پڑھنا ہے آپ، جاؤ چلو نکلو، میں تمہیں نماز پڑھنے نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ اسی طرح کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے آگے بڑھا، اچانک اس کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی، واپس پلٹ کے آ گیا، پوچھے لوگ کیوں آ گیا، کیا ہو گیا؟ تو مارنے کے لیے گیا تھا، نماز سے روکنے کے لیے گیا تھا۔ تو اس وقت ابو جہل نے کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک آگ آ گئی تھی، ڈر گیا میں، کب آ گیا، میں لوٹ کر آیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ پہنچ جاتا تو فرشتے اسی وقت اس ابو جہل کو اچک لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، لہذا یہ سرکشی انسان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں راہ حق میں دین کی دعوت دے رہے ہیں، حقائق بتا رہے ہیں، خیر و بھلائی کی تعلیم دے رہے ہیں، خیر خواہ بن کر آ رہے ہیں۔ یہ انسان کی سرکشی ہے کہ اپنے خیر خواہ کے وجود کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اس بندے کو عبادت سے روکنا چاہتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، جو اپنی حقیقت کا اعتراف کرتا ہے،
اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے سامنے اتنے بڑے وجود کو سجدہ ریز کر رہا ہے، ایسے فرمانبردار کو تو روکتا ہے تیری سرکشی کی بنیاد۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ ان قریب ہم ایسے بدبختوں کو پیشانی پکڑ کر رگڑیں گے۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے کر نماز سے روکنا چاہا، لیکن آپ پر اس کی دھمکیوں کا اثر نہ ہوا، آپ نماز پڑھتے رہے کہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے وہ چیز ابو جہل کو دکھائی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی، اپنے پیغمبروں کی، اپنے خاص بندوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مجلس والوں کو بلائے، یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابو جہل کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ بدبخت باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور اسے گھسیٹیں گے، کیونکہ پیشانی بھی وہ جھوٹی اور خطا کار ہے۔ ہوا اس طرح کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا تھا تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا سست کہا، برا بھلا کہا کہ کیوں اس طرح تو کرتا ہے، کیوں عبادت سے روکتا ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ تو مجھے کہہ رہا ہے میرے پیچھے ایک بڑی فوج ہے، میرے پشت پناہ ہے، میرے مجلس میں بیٹھنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو میرے کو روک رہا، تم میرے کو بولتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اچھا تیرے لوگ ہیں، تیرے سپورٹر سے تو ذرا بلا کے لا۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، تو اپنے لشکر کو لے آ، اپنے ہم نواؤں کو لے آ، ہم جہنم کے فرشتوں کو لے کے آئے، اب آؤ مقابلہ کرو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، زبانیہ یہ جہنم کی پولیس، جو جہنم کو دھکے مار کر جہنم میں ڈھکلیں گے لوگ۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ پھر فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا ہرگز نہیں آپ اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ نبی سے فرمایا گیا کہ ایسے جاہلوں کی باتوں کو ماننا ضروری نہیں ہے اور نہ ان کی باتوں میں آنا چاہیے، بلکہ آپ اپنی عبادت کو جاری رکھیے، آپ سجدہ کرتے رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہاں پر سجدہ بولنے کا مطلب سجدہ نہیں، سجدہ بول کر نماز مراد ہے۔ عربوں میں کیا ہوتا تھا، ایک بڑی چیز کو نہیں بتاتے ہو، مثلا ایک مستقل عبادت نماز ہے، سجدہ بولتے تھے، سجدے کا مطلب سمجھ جانا یہاں پہ نماز ہے۔ یہ عربوں کا بولنے کا انداز، جو بڑی چیز ہوتی نا اس کا ایک مختصر سا حصہ بول کے اس کے وہ پورے وجود کو وہ مراد لیتے تھے۔ تو لہذا کہا گیا کہ تم نمازیں پڑھو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو یہاں پر ایک اہم بات ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے ایک بہترین عمل نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ فرض نمازوں کے ذریعے سے ہے۔ جو فرض نمازوں کا اہتمام رمضان ہو یا غیر رمضان 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ کے قرب کو پانے کی کوشش میں ہے، اللہ سے وہ قریب ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، سنن کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین سے بالکل قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی کہ اب وہ اس کا جو ہاتھ ہے برائی کی طرف جاتا نہیں ہے، بری چیز پکڑتا نہیں ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی کہ اب اس کی آنکھیں برا منظر دیکھنے کی خواہش ہی نہیں کرتی، برا منظر وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی کہ اس کے قدم اب برائی کی طرف اڑتے ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ مقام، یہ اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے انہی سجدوں کے ذریعے سے۔
اور یہاں پر اہم بات یہ بھی ہے، دیکھیے سورت کی ابتدا اقرا سے ہے اور اختتام واسجد واقترب، یعنی کہ ہماری ترقی علم سے شروع ہوتی ہے، اور اس علم کی بنیاد پر انسان کو گھمنڈی نہیں بننا چاہیے۔ فخر و غرور میں اپنی علم کی بنیاد پر، اپنی صلاحیتوں پر انسان کے اندر غرور، گھمنڈ، کبر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی علم کی انتہا کیا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور اس کا قرب تلاش کرے۔ باقی معنوں میں وہی علم والا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو عاجز بناتا ہے، بے بس بنا لیتا ہے، محتاج بنا لیتا ہے۔ یہی اصل معنوں میں علم حاصل کرنے والا ہے، حقائق سے واقف ہے، اپنے مقصد کو پہچان کر اللہ رب العالمین کا قرب طلب کرنے والا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ سورۃ العلق تھی جس میں انسان کو اس کی حقیقت بتائی گئی، حیثیت بتائی گئی، اور پھر بتایا گیا کہ اس کے اندر سرکشی کیسے پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کا علاج عبادتوں کے ذریعے سے بتایا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیشہ جھک کر، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی حقیقت کو تسلیم کرتا رہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو محتاج بنا کر رکھے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے ہر معاملے کو مشورہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے طے کرے، پھر اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی طبیعتوں میں سرکشی کو پیدا کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ساجد بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو عابد بنائے۔ اللہ تعالی جس مقصد کے تحت ہمیں یہ جو وجود بخشا ہے، اس مقصد کے تحت ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔